اب بڑھتے ہیں انٹرنیشنل خبروں کی طرف۔ کیا انڈیا نے سعودی عرب کو پاکستان سے چھین لیا ہے؟ جمعرات کو اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے مابین ایک تاریخی معاہدہ طے پایا، جس کے مطابق اسرائیل مغربی کنارے کے بڑے حصوں کو الحاق کرنے والے اپنے منصوبوں کو ملتوی کرے گا اور دونوں ممالک کے مابین سفارتی تعلقات کا آغاز ہوگا۔ اب تک اسرائیل کے خلیج کے عرب ممالک سے سفارتی تعلقات نہیں تھے۔ اس معاہدے کا اعلان خود امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا تھا۔ اطلاعات کے مطابق اس معاہدے سے فلسطینی رہنما سخت حیران ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق فلسطینی صدر محمود عباس نے اس معاہدے کے بعد عرب لیگ کا اجلاس بلانے کی تجویز پیش کی ہے۔ انہیں خدشہ ہے کہ اس معاہدے کے بعد دیگر خلیجی ممالک کے بھی اسرائیل کے ساتھ مضبوط تعلقات قائم ہوں گے اور اس کا اثر عرب امن معاہدے پر پڑے گا۔ اسلامی ممالک کی پولرائزیشن۔ اسلام کے زیر انتظام عرب اردن کے شہر ہیبرون میں فلسطینی شہری امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان امن معاہدے کا اعلان کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ ایک طرح سے ان کی تشویش بھی جائز ہے۔ متحدہ عرب امارات کے اس فیصلے پر دیگر اسلامی ممالک کا ابتدائی رد عمل ان کے لیے کچھ حوصلہ افزائی نہیں ہے۔ مصر اور اردن نے متحدہ عرب امارات کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ یہ پیش رفت خلیجی ممالک، مشرق وسطیٰ اور دنیا کے دوسرے ممالک کے مابین تعلقات کو متاثر کرے گی، جن میں انڈیا بھی شامل ہے۔ اس نئے معاہدے کے ساتھ ہی عالم اسلام میں پولرائزنگ نظر آ رہی ہے۔ اسرائیل میں رہنے والے سینئر صحافی ہریندر مشرا کا کہنا ہے کہ اس وقت دنیا کے مسلم ممالک واضح طور پر 3 کیمپوں میں منقسم ہیں۔ پہلے کیمپ میں کچھ ممالک ایران کے ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں، جن کا اسرائیل کے بارے میں سخت موقف ہے۔ دوسرے کیمپ کو سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات لیڈ کرتے دکھائی دیتے ہیں، اور ایک تیسرا گروپ ترکی، ملیشیائی اور پاکستان کا ہے۔ مجموعی طور پر اس فیصلے کے بعد عالم اسلام کی تقسیم میں مزید اضافہ ہوگا۔ ایسی صورتحال میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس فیصلے کا انڈیا پر کیا اثر پڑے گا۔ ٹائمز آف انڈیا کی سفارتی ایڈیٹر اندرانی باگچی کے مطابق اسرائیل اور متحدہ عرب امارات دونوں کے ساتھ انڈیا کے اچھے تعلقات ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں علاقائی سلامتی کے حوالے سے اسرائیل اور انڈیا کی سوچ ایک جیسی ہے۔ متحدہ عرب امارات ایک ابھرتی ہوئی طاقت ہے، لہٰذا اگر یہ دونوں ممالک اکٹھے ہو رہے ہیں تو انڈیا اس کا خیر مقدم کرے گا۔ لیکن کیا ان دونوں ممالک کے اکٹھے ہونے سے پاکستان کو الگ تھلگ کرنے والے معاملے پر کوئی اثر پڑے گا؟ اس بارے میں اندرانی کا کہنا ہے کہ پاکستان نے چین کے ساتھ مل کر خود کو الگ تھلگ کر لیا ہے، لیکن ہم اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے کہ اسلامی ممالک پر ہمیشہ پاکستان کا غلبہ رہے گا۔ اسلامی ممالک میں تنہ تنہا پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کے پاس ایٹمی طاقت ہے۔ اس وجہ سے اسلامی ممالک میں اس کا ایک مختلف درجہ ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اگر آج پاکستان تھوڑا سا الگ تھلگ ہے تو اس کی وجہ سے خود اور اس کی پالیسیاں ہیں۔ ہریندر مشرا کا کہنا ہے کہ اس سے قبل سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو پاکستان کے ساتھ سمجھا جاتا تھا، لیکن کچھ عرصے سے انڈیا کے ساتھ ان کے تعلقات پاکستان کے مقابلے میں بہت بہتر ہوئے ہیں۔ اس کی مثال کے طور پر انہوں نے گزشتہ سال اسلامی تعاون تنظیم OIC کے اجلاس کا ذکر کیا ہے، جس میں انڈیا کے خصوصی مبصر کے طور پر بلایا گیا تھا۔ حالانکہ پاکستان ایسا نہیں چاہتا تھا، پاکستان اس دعوے کے خلاف تھا، لیکن متحدہ عرب امارات نے ان کی ایک نہیں سنی۔ 5 دہائیوں کے بعد یہ پہلا موقع تھا جب اس اجلاس میں انڈیا کو بلایا گیا تھا۔ صرف یہی نہیں، رواں سال ہونے والے OIC کے سالانہ اجلاس میں پاکستان نے انڈیا پر اسلاموفیہ پھیلانے کا الزام عائد کیا تھا، جسے مسترد کر دیا گیا۔ اس مرتبہ مالدیپ انڈیا کی حمایت میں اترا تھا۔ ہریندر مشرا کا کہنا ہے کہ بالاکوٹ حملے کے بعد بھی متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے ساتھ قربت دیکھی گئی۔ کئی مرتبہ ایسی اطلاع موصول ہوئی تھی جن کے مطابق انڈیا کے پائلٹوں کو بچانے میں سعودی عرب نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب سے پاکستان پر بہت دباؤ تھا۔ حال ہی میں جب پاکستان نے OIC میں انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بارے میں سوالات اٹھائے، تب سعودی عرب نے انہیں واضح طور پر بتایا تھا کہ یہ انڈیا کا اندرونی معاملہ ہے۔ اس کے بعد پاکستان رویے کے پیش نظر سعودی عرب نے پاکستان کو دیا گیا $1 ارب کا قرض واپس مانگ لیا، جو پاکستان نے 2018 میں لیا تھا۔ 2019 میں متحدہ عرب امارات نے وزیر اعظم مودی کو اپنے ملک کے سب سے بڑے شہری اعزا سے نوازا تھا۔ یہ ساری پیش رفت بتاتی ہے کہ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے ساتھ انڈیا کے تعلقات بہت اچھے رہے ہیں، اور اگر اسرائیل کے ساتھ کسی بھی طرح کا معاہدہ طے پایا تو یقیناً انڈیا اسلامی ممالک کے اس گروہ کے ساتھ کھڑا ہوگا۔
دوسرے خلیجی ممالک جو اس معاہدے کے حامی ہوں گے ان کے بھی انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں گے. اس سے انڈیا کو پاکستان کو الگ تھلگ کرنے میں بھی مدد ملے گی. صرف یہی نہیں، جہاں دنیا ملٹی پولائزیشن کی جانب گامزن ہے، وہیں انڈیا، امریکہ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب ایک بڑے گروپ کی صورت میں ابھر رہے ہیں. حقیقت وائرل نیوز، مولانا سہیل انصاری، ممبئی. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کی ویڈیوز کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے اور ایسی خبریں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے.